السلام علیکم، میں ہوں محمد حارث، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جی پی ایس نیو بکنوال۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامیات جماعت پنجم جس کا باب ہم نے شروع کر رکھا ہے، تیسرے باب کا دوسرا سبق آج کی اس ویڈیو میں ہم انڈرسٹینڈ بھی کریں گے، سمجھیں گے بھی، اور پھر اس کی جو ہے مشق کو سولو کریں گے۔ تو سبق کا نام ہے ہمارے پاس بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ۔ تو بیسیکلی اس میں ہم نے ایک وفاداری کا جو عہد ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مدینہ کے لوگ تھے ان کے درمیان، اولیٰ کا مطلب ہے پہلا، جیسے اول دوم سوم ہوتا ہے نا، اول سے اولیٰ نکلا، اور ثانیہ کہتے ہیں دوم کو، دوسری بار کو۔ تو اس کو ہم جلدی سے ایک بار سمجھ لیتے ہیں۔ آپ اس تعارف کے 3 یا 4 منٹس جو میں آپ کے ساتھ یہ پڑھوں گا اس کو لازمی سنیں تاکہ آپ کو اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تو یہ بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے ہمارے پاس تعارف، نبوت کے 11ویں سال، یعنی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نبوت عطا فرمائی تھی نا۔ اب نبوت کے بھی 11 سال، یعنی کہ نبوت ملنے کے 11ویں سال حج کے دنوں میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مینا کی ایک گھاٹی عقبہ، یعنی کہ مینا ایک مقام ہے جس کے پاس ایک گھاٹی تھی عقبہ، وہاں پہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے آنے والے قبائل کو دین حق کی دعوت دی۔ تو وہاں پہ جو لوگ حج کے لیے آ رہے تھے نا، جو قبائل کی شکل میں لوگ آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین حق کی دعوت دی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اب جو قیامت تک دین رہے گا وہ دین اسلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق کی دعوت دی۔ ایک روز عقبہ کے مقام پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یثرب کے 6 افراد سے ہوئی۔ مدینہ سے، یثرب جو ہے مدینہ کا پرانا نام ہے، تو مدینہ سے 6 لوگ آئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ان 6 افراد سے ہوئی۔ ان لوگوں نے نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں مدینہ منورہ کے یہود سے سن رکھا تھا۔ اب وہ جو 6 لوگ تھے نا، وہ مدینہ منورہ سے آئے تھے، اور مدینہ منورہ میں ان کے پاس جو آس پاس یہودی رہتے تھے نا، انہوں نے ان سے سنا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان، یعنی کہ آخری زمانے کے جو نبی ہیں نا، ان کی آمد ہوگی ایک دن۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً قبول کر لی۔ اب جو انہوں نے نشانیاں سنی تھیں وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود پائیں، تو انہوں نے جو ہے نا فوراً سمجھ لیا کہ یہ تو وہی آخری نبی ہیں جن کے بارے میں ہم نے اپنے مدینے میں رہنے والے یہودیوں سے سنا ہے۔ تو انہوں نے فوراً دعوت قبول کر لی۔ پھر انہوں نے مدینہ منورہ واپس جا کر اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو اسلام کی طرف بلایا۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کو، قبائل کو دین حق کی دعوت دے رہے تھے، تو وہاں پہ مدینے سے آئے ہوئے 6 لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے جنہوں نے پہلے ہی سن رکھا تھا کہ آخری زمانے کے نبی نے آنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی، چونکہ انہوں نے سن رکھا تھا تو انہوں نے وہ دعوت قبول کر لی، اور پھر واپس جا کر انہوں نے اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی طرف بلایا۔ اب یہ تھا نبوت کے 11ویں سال۔ اب ہے ہمارے پاس نبوت کے 12ویں سال، حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے 12 اشخاص مینا کی اسی گھاٹی میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جہاں پہ وہ 6 لوگ آئے تھے نا۔ اگلے سال جب 12واں سال آیا نا، تو پھر 6 لوگ جو ہے نا، جہاں پہ وہ ملاقات ہوئی تھی، تو وہاں پہ اب جو ہے مدینہ منورہ کے 12 اشخاص مینا کی اسی گھاٹی میں، وہی گھاٹی جس کا نام عقبہ ہے، وہاں پہ اسلام میں داخل ہو گئے، دائرہ اسلام میں، اور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے صرف اسلام قبول کر لیا اور بس اوپر سے کیا، دل میں وہ انہوں نے اپنا پرانا جو ہے عقائد کو نہ چھوڑا، لیکن انہوں نے پورا اسلام میں وہ داخل بھی ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی۔ تو اب یہ بیعت کیا ہے؟ بیعت کے معنی ہے اطاعت و وفاداری کا عہد کرنا، یعنی کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ جو باتیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے کر کے جا رہے ہیں ان پر وہ قائم رہیں گے۔ ان میں سے سب سے مین بات یہ تھی کہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ اب تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولیٰ ہے۔ اب یہ بیعت عقبہ اولیٰ، یعنی کہ یہ اولیٰ اول سے نکلا ہے، یہ پہلی بیعت تھی جو کہ 12ویں سال ہوئی تھی، اور 12 اشخاص جو ہے نا نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر 12 اشخاص ہی اسی عقبہ، جہاں پہ پچھلے سال 6 لوگ آئے تھے نا، اور انہوں نے عہد بھی کیا تھا،
اسلام کی دعوت قبول بھی کی تھی. اگلے سال وہاں پہ 12 لوگ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب یہ جو بیعت عقبہ اولا ہے نا، اس کو نام دیا گیا جب یہ 12 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اس میں کون سے، جیسے بیعت کا معنی ہے اطاعت و وفاداری، اس میں کون سی وفاداری کا وعدہ کیا گیا؟ یعنی کہ ان 12 لوگوں نے بولا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے. اس دور میں لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے اور بیٹوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. تو انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے، مطلب کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے. تو مکہ مکرمہ سے منع آتے جاتے ہوئے منی کے مغربی کنارے سے گزرنا پڑتا تھا. یہی گزرگاہ عقبہ کے نام سے مشہور ہوئی. یعنی کہ مکہ مکرمہ سے جو ہے نا یہ ایک علاقہ ہے منی، وہاں پہ آتے ہوئے نا ایک مغربی کنارے کی طرف سے گزرنا پڑتا تھا. یہ وہاں کا ایک علاقہ تھا، گزرگاہ تھی جس کو عقبہ کہتے ہیں. تو پھر نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے اس بیعت کی پابندی کی تو اس کے لیے جنت ہے، اور اگر کسی نے ان چیزوں میں کوئی خیانت کی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ وعدہ تو کیا کہ ہم ان باتوں پہ قائم رہیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انتباہ بھی کر دیا کہ اگر آپ نے ان پہ واقعی پابندی کی نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائیں گے، لیکن اگر آپ نے کوئی چیز خیانت کی، کوئی ایک پوائنٹ بھی جو اس میں چھوڑ دیا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سپرد دیا آپ کا معاملہ، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں یا سزا دیں، جو بھی کریں وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگا. اب یہ ہمارے پاس کیا آپ جانتے ہیں کہ بیعت عقبہ اولا بیعت نساء کے نام سے مشہور ہوئی. بیعت عقبہ ثانیہ میں 2 عورتیں اور 73 مرد شامل تھے. اب یہ بیعت عقبہ جو اولا جو تھی نا، اس کو بیعت نساء بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے بیعت عقبہ اولا کے بعد جو ہے پھر بیعت عقبہ ثانیہ، دوسری جو بیعت ہے اس کا آغاز ہوا. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشخاص کو رخصت کرتے وقت، یہ جو 12 اشخاص آئے تھے نا جنہوں نے یہ سارا وعدہ بھی کیا، ان کو رخصت کرتے وقت، مطلب ان کو واپس مدینہ منورہ بھیجتے وقت نا، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں ان کا قائد اور امام مقرر فرمایا. یعنی کہ امام جو لوگوں کی امامت کرے، لوگوں کو جو ہے نا رہنمائی فراہم کرے، اور قائد جس کے انڈر رہ کر لوگ اپنی کسی خاص مشن کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. جیسے محمد علی جناح تھے نا برے صغیر میں، ان کے اندر لوگوں نے کوشش کر کے اپنا الگ ملک حاصل کیا، تو ہم نے ان کو قائد اعظم کے نام سے آج بھی یاد کیا. تو یہ قائد اور امام مقرر فرمایا. اس موقع پر اہل یثرب نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کوئی معلم بھیجیں جو ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دے. اب ان کو اتنا تو پتہ تھا کہ اب واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. انہوں نے پچھلے سال جو آئے تھے 6 لوگ، انہوں نے بھی اپنے یہودیوں سے سن رکھا تھا کہ آخری نبی نے آنا ہے. تو اب یہ جو 12 شخص آئے تھے نا 12ویں سال، انہوں نے واپس جاتے ہوئے کیا، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا کہ وہ آپ کے قائد ہیں اور امام ہیں. دوسرا انہوں نے خود بھی یہ درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کوئی ایک ٹیچر بھیج دیں، آپ ایسا معلم بھیجیں جو ہمیں قرآن مجید پڑھنا سکھائے، اس کی تعلیمات کو سمجھنا سکھائے. تو چنانچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا. وہ مدینہ منورہ میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے. تو جب وہ مدینہ منورہ گئے نا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ جو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور قائد مقرر فرمایا تھا، وہ ان کے مہمان بن گئے. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ بہت مؤثر ثابت ہوئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے نتیجے میں کئی بااثر اور نامور شخصیات نے اسلام قبول کر لیا. اب یہ 12 لوگ واپس چلے گئے تھے، ساتھ میں جو ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے، جو کہ وہاں پہ جا کے ان کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہے تھے، پڑھنا سکھا رہے تھے، اس کی تعلیمات کے بارے میں بتا رہے تھے. اور اس کی وجہ سے اس کے نتیجے میں جو ہے نا کئی بڑے لوگ اور نامور شخصیات نے بھی اسلام قبول کر لیا. اب جب کوئی مشہور شخصیت اسلام قبول کرتی ہے نا، تو اس کے نیچے جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں، جو اس کے فینز ہوتے ہیں نا، وہ بھی اس کو دیکھ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں. اس طرح مدینہ میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. اب ہے ہمارے پاس بیعت عقبہ ثانیہ. ثانیہ کہتے ہیں ثانی کو، ثانی کہتے ہیں دوسری کو. اب یہ دوسری بیعت ہے. بیعت کے معنی ہوتے ہیں اطاعت یا وفاداری کا عہد کرنا، وعدہ کرنا. اب یہ ہے کہ ہمارے پاس بیعت عقبہ اولا کے 1 سال بعد، یعنی کہ پچھلے سال یہ والی بیعت ہوئی، اس سے پچھلے سال یہ 6 لوگ آئے تھے. اب اس کے 1 سال بعد بیعت عقبہ اولا کے 1 سال بعد حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے تقریباً 75 اشخاص نے منع کی اسی گھاٹی میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. دیکھیں پہلے 6 لوگ آئے،
پھر اگلے سال 12 لوگ آئے اور اس سے اگلے سال کتنے لوگ آ گئے؟ 75 اشخاص آ گئے. اور ان 75 اشخاص میں یہ ہم نے ابھی پیچھے پڑھا ہے کہ 2 عورتیں بھی آئی تھیں اور 73 مرد بھی تھے. تو 75 اشخاص نے منع کی. اسی گھاٹی وہی جو منع کا مقام تھا وہاں پہ ایک گزرگاہ تھی جس کا نام عقبہ تھا. اسی گھاٹی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت بھی دی. اس موقع پر نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے وفاداری کا ثبوت دیا اور اہل یثرب سے کہا اگر مرتے دم تک نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے سکتے ہو تو بہتر، ورنہ ابھی کنارہ کش ہو جاؤ. انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے. تو یہ جو 75 لوگ آئے تھے نا، انہوں نے کہا ہم کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر آپ جو ہے نا جھوٹ موٹ میں اگر یہ باتیں کہہ رہے ہو نا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو ابھی آپ بہتر ہے کہ آپ نا ابھی کنارہ کش کر لو، ورنہ جو کہ ہے نا آپ کے لیے یہ نقصان دہ ہوگا. کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ اگر کوئی بھی مطلب کہ غلط عہد کریں گے نا تو وہ آپ کے ساتھ نقصان دہ ہوگا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے. تو نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے اہل یثرب، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارا خون میرا خون اور تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب میں فرمایا کہ میرا بھی جو جینا اور مرنا ہے نا وہ تمہارے ساتھ ہوگا. آپ اکیلے نہ خود کو سمجھنا، اور تمہارا خون میرا خون ہے اور تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں. تو بیعت عقبہ ثانیہ ایک عظیم کامیابی ہے. دیکھیں یہ عظیم کامیابی کیوں ہے؟ پہلے صرف 6 لوگ آئے، پھر 12 لوگ آئے اور اس سے اگلے سال 75 لوگ آ گئے. تو 75 لوگ آگے مطلب جو حضرت یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا نا کہ وہ قرآن کی تعلیم دیں، تو قرآن کی تعلیم سیکھنے کے بعد اگلے سال جب وہ حج کے موقع پر لوگ آئے تو وہ ان کی تعداد 75 تک پہنچ گئی تھی. تو یہ واقعی ایک عظیم کامیابی ہے. یہ بیعت ہجرت مدینہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی. اب یہ ہجرت مدینہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی کیونکہ اب دیکھیں یہ 75 لوگ آئے ہیں نا، تو مکہ کے اندر وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، تو ان کو یہ ایک جو ہے نا ایک امید کی کرن نظر آ گئی کہ اگر اب ہم یہ مکہ والے ہم پہ ظلم کریں گے نا تو ہم مدینہ منورہ چلے جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ یہ 75 لوگ تو کم از کم موجود ہیں ہی ہے نا جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اپنی جان قربان کر دیں گے. تو یہ پیش خیمہ ثابت ہوئی ہجرت مدینہ کا. مسلمانوں نے کہا اب ہم جو ہے اگر مکہ والے ہم پہ ظلم کریں گے تو ہم مدینہ منورہ چلے جائیں گے، وہاں پہ تو ہم سے پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں، جس کے نتیجے میں مدینہ منورہ کی شکل میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی. تو اب مدینہ میں آہستہ آہستہ مسلمان بڑھنا شروع ہو گئے اور وہاں پر ایک اسلامی ریاست وجود میں آ گئی. مدینہ کے یہ 6 لوگ تھے جنہوں نے اپنے یہودیوں سے ہی سنا تھا کہ ایک نبی آئیں گے آخری زمانے میں، اور ادھر سے یہ ساری بات شروع ہوئی اور مدینہ میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی. اب بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے مطالبے پر 12 نقیب بھی مقرر فرمائے. یہ بڑے بڑے خاندانوں کے سردار تھے. تو یہ سبق کی ریڈنگ ضروری تھی. اب آپ کو یہ چیزیں سمجھنے میں جو ہے آسانی رہے گی. پہلے ہمارے پاس نبوت کے 11ویں سال مدینہ منورہ کے افراد نے اسلام قبول کیا، 5 6 7 یا 8. تو یہ آپ نے یہاں پہ پڑھا تھا کہ 6 لوگ آئے تھے وہ، ٹھیک ہے نا. تو بے آپشن پر ٹک کریں گے. نبی کرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قائد اور امام مقرر فرمائے گئے. اب اس میں حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الحشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 نام تو ہمارے سبق میں نہیں ہیں. بچے کہاں پہ کنفیوز ہوں گے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ جو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، یہ ان کے ساتھ ہی آئے تھے. جو یہ آئے تھے نا ہمارے پاس 12 لوگ، ان کے ساتھ ہی آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب آپ ان لوگوں کے نا جو ہیں قائد اور امام ہیں. حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم دینے کے لیے ساتھ بھجوایا تھا. تو یہ قائد اور امام کس کو مقرر فرمایا؟ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو یہ آپ جو ہے دال آپشن پر ٹک کر دیں گے، ٹھیک ہے. یہ بے اور یہ دال لاسٹ آپشن. آگے چلتی ہیں ہمارے پاس. تو اب اس میں ہمارے پاس بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے مطالبے پر نقیب مقرر فرمائے. یہ بھی چھوٹا سا ڈبہ ہم نے پڑھا ہے کہ کتنے نقیب مقرر فرمائے؟ 12، ٹھیک ہے نا. یہ کیمرے میں بس شو ہو یہ 12
تو اس کا مطلب یہ ہے ہم اس میں جیم پر ٹک کریں گے۔ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی نبوت کے 13ویں سال، 12ویں سال یہ 12 لوگ آئے تھے، یہ اپنے آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں، 12ویں سال 12 لوگ آئے، اور پھر جو ثانوی ہے نا یہ اس کے 1 سال بعد ہوئی، تو اس کا مطلب ہے نبوت کے 13ویں سال، 12ویں سال اول یہ والی ہوئی تھی اول اولا، اور ثانی جو ثانی ہے وہ 13ویں سال، تو جیم پہ ٹک کریں گے۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں مدینہ منورہ کے افراد نے اسلام قبول کیا 75، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ 75 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب خالی جگہ پر کریں ہیں تو نبوت کے 12ویں سال مدینہ منورہ کے 12 اشخاص نے ڈیش کے مقام پر اسلام قبول کیا، تو یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا مینا میں عقبہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ مینا کی ایک گھاٹی تھی عقبہ، تو آپ یہ لکھ لیں گے مینا میں عقبہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ڈیش کے مہمان بنے، تو جو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا یہ ان کے مہمان بنے تھے۔ یہ چیز ہم نے یہاں پہ پڑھی ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے، کون؟ حضرت مصعب بن عمیر، تو ادھر آ جائے گا حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ڈیش بھی موجود تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو پتہ ہے نا، اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہے کہ ہم سے یہ کام نہیں ہوگا وفاداری کا، تو ابھی آپ جو ہے نا کنارہ کش کر لیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے نتیجے میں کئی ڈیش نے اسلام قبول کر لیا، با اثر اور نامور شخصیات، تو یہ بھی ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا کہ با اثر اور نامور شخصیات نے اسلام قبول کر لیا۔ جس نے بیعت کے امور میں ڈیش کی اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ اس میں سے کوئی بھی وعدہ توڑتے ہو نا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، تو یہ خیانت کا جو لفظ ہے نا وہ ہم خالی جگہ میں لکھ دیں گے، خیانت کی اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اب ہم یہ مختصر سوالات ہیں، ان کو میں ریڈی کر چکا ہوں، تو اس کو ہم اب سولو کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سوالات آ چکے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ اہل مدینہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں کیسے جانتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کی طرف مبعوث فرمائے گئے، نبوت کا انہوں نے اعلان کیا، اس کے بارے میں وہ کیسے جانتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے ہمارے پاس، یہ ہم نے پہلے صفحے پہ پڑھا تھا، اہل مدینہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بطور آخری نبی آمد کے بارے میں مدینہ منورہ کے یہود سے سن رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جو ہے میں اب آپ کو زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے مدینہ منورہ کے یہودیوں سے یہ چیز سن رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں ایک نبی بن کر آئیں گے۔ تو دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 12ویں سال کس صحابی کو معلم بنا کر بھیجا اور کیوں؟ تو یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کے بھیجا تھا، جو کہ وہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے تھے۔ اب یہ ہمارے پاس کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 12ویں سال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کر بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 12ویں سال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کر بھیجا، کیوں؟ تاکہ وہ مسلمان ہونے والے مدینہ کے لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے سکیں۔ تو دو حصے ہیں اس میں، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں ہونے والے مدینہ منورہ کے لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے سکیں، یہ جیم جواب ہے ہمارے پاس دوسرے سوال کا، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ آگے ہمارے پاس نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کو کن الفاظ میں تسلی دی؟ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا کہ اگر آپ ابھی مکرنا ہے تو مکر جائیں، مطلب کہ وعدہ نہیں کرنا تو نہ کریں، بعد میں نہ یہ آپ وعدہ نہیں توڑنا، تو انہوں نے کہا تھا نہیں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ فرمایا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اہل مدینہ سے فرمایا، کیا فرمایا تھا؟ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارا خون میرا خون ہے اور تم میرے ہو میں تمہارا ہوں۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو تسلی دی تھی کہ آپ مدینہ منورہ میں جا کر بے فکر ہو کر اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوا تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میرا خون جو ہے وہ آپ کا خون جو ہے وہ میرا خون ہے، اور آپ میرے اور میں آپ کا ہوں۔ تو یہ ہمارے پاس تیسرے کا جواب ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں پر بیعت لی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آئے تھے مدینہ سے لوگ، ان سے کن باتوں پر بیعت لی تھی؟
بیت عقبہ اولا میں یہ پوائنٹس لکھے ہیں، تو یہ ہم یہاں پہ لکھ دیں گے۔ یہ ہمارے پاس نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج ذیل باتوں پر بیعت لی۔ کون سی باتیں ہیں وہ؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ اطاعت کا مطلب پیروی کریں گے۔ تو یہ ہمارے پاس جواب آ گیا آئی وی کا۔ اس کو آپ جو ہے اسکرین شاٹ لے کر نوٹ کر لیں۔ اب ہمارے پاس ہے تفصیلی جواب لکھیں۔ بیعت عقبہ اولا و ثانیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بیعت کا مطلب ہوتا ہے اطاعت یا فرمان برداری کا وعدہ کرنا۔ عقبہ مینا کے مقام پر ایک گھاٹی تھی، ایک جگہ تھی جس کا نام ہے اولا، اور ثانیہ کا مطلب ہے اولا جو پہلے 12ویں سال بیعت ہوئی تھی، اور ثانیہ جو اس کے اگلے سال 13ویں سال جو ہے نا بیعت ہوئی تھی۔ یہی ہم باتیں یہاں پہ لکھ دیں گے۔ تو ابھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بالکل آسان ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے ایک بار سن لیں گے تو آپ کو کافی حد تک یاد ہو جائے گا۔ پہلے ہم بتائیں گے بیعت کیا چیز ہے، پھر عقبہ، پھر اولا اور ثانیہ۔ بیعت کا مطلب ہے کسی کے ہاتھ پر عہد کرنا یا وعدہ کرنا، اور عقبہ مکہ مکرمہ کے پاس ایک جگہ کا نام ہے جہاں یہ ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ ہم نے بیعت کا بھی بتا دیا اور عقبہ کا بھی بتا دیا۔ اب اولا اور ثانیہ، تو یہاں پہ یہ اسپیس کی وجہ سے یہ اولیاء بن گیا۔ یہ اولا اس طرح سے ہم لکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے۔ تو بیعت عقبہ اولا، بریکٹ میں ہم لکھ دیں گے اولا کا مطلب ہے پہلی بیعت، بیعت کا مطلب وعدہ۔ نبوت کے 12ویں سال مدینہ منورہ سے 12 لوگ مکہ آئے اور عقبہ کے مقام پر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ اس ملاقات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استاد بنا کر مدینہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کو قرآن اور اسلام سکھا سکیں۔ یہ ہم نے چھوٹا سا لکھ دیا بیعت عقبہ اولا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس بیعت عقبہ ثانیہ، جو ثانیہ کہتے ہیں دوسری کو، دوسری بیعت، دوسرا وعدہ کرنا، عہد کرنا۔ اب اس سے اگلے سال یعنی کہ نبوت کے 13ویں سال مدینہ سے ایک بڑا قافلہ مکہ آیا۔ اس بار 75 اشخاص اسی جگہ عقبہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور بیعت کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت بھی دی۔ ان ملاقاتوں اور وعدوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ کے لوگوں نے اسلام کو دل سے قبول کر لیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے دوسرے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کے لیے ایک محفوظ گھر مل گیا جہاں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ اب یہ تو ہو گیا جواب۔ اب جو برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے کا سارا لکھ لیں، اور جو ایوریج اسٹوڈنٹس ہیں اور برائٹ اسٹوڈنٹ بھی اس کو ایسے ہی لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ اس کو چھوٹا کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے اس نے پوچھا تھا بیعت اور عقبہ، تو یہ ہم نے بیعت کا بتا دیا وعدہ کرنا تک، پھر عقبہ کا بتا دیا ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ اب اولا اور ثانیہ نا، تو بیعت عقبہ اولا، اس میں جو ہے آپ نے صرف ملے، صرف یہاں تک آپ لکھ لیں کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبوت سے لے کر ملے، یہ چیزیں آپ چھوڑ دیں، یاد کر سکتے ہیں تو گڈ ہے، ادروائز یہ چیزیں آپ چھوڑ دیں، اس سے لے کر سکھیں تک۔ تو نبوت سے لے کے ملے تک یہ آپ لکھ دیں بیعت عقبہ اولا میں، اور آگے ہمارے پاس بیعت عقبہ ثانیہ، تو اس میں جو ہے آپ نے صرف انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت بھی دی، تو صرف یہاں سے لے کر یہاں تک آپ لکھ لیں، نیچے والا جو پارٹ ہے وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ سوال ایک ہوتا ہے، اس کے اندر 3 4 باتیں پوچھ لی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ جواب لمبا ہو جاتا ہے۔ تو ابھی میں آپ کو یہ تھوڑا سا ایک بار نا دکھا دیتا ہوں، یہ ہمارے پاس جواب ہے۔ اب آپ کو میں نے بتا دیا آپ اس کو چھوٹا کر کے کیسے لکھ سکتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس جواب ہو گیا۔ اب ہے ہمارے پاس دوسرا سوال، بیعت عقبہ اولا و ثانیہ سے کیا نتائج حاصل ہوئے؟ یہ جو دونوں بیعتیں ہوئی تھیں ان سے کیا نتیجہ نکلا، کیا مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا؟ تو بیعت عقبہ اولا و ثانیہ سے درج ذیل اہم نتائج حاصل ہوئے۔ پہلی بیعت کے بعد مدینہ منورہ میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا اور وہاں کے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ پہلی بات، جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ آپ جا کے قرآن کی تعلیم دیں، تو اسے اسلام تیزی سے پھیلا اور وہاں کے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ مکہ کے کافر مسلمانوں پر بہت ظلم کرتے تھے، ان بیعتوں کی وجہ سے مسلمانوں کو مدینہ کی شکل میں ایک محفوظ اور پیارا گھر مل گیا۔ مطلب مسلمانوں نے کہا اب اگر مکہ کے لوگ ہم پہ ظلم کریں گے نا تو ہمارے پاس مدینہ موجود ہے، ہم وہاں پہ ہجرت کر جائیں گے۔
اور وہاں پہ مسلمانوں نے بعد میں ہجرت کی بھی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کی اجازت مل گئی۔ اجازت کا مطلب یہی تھا نا کہ اگر مدینہ کے لوگ پیار کر رہے تھے، وہ وعدہ کر رہے تھے کہ ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے مسلمانوں کو لے کے مدینہ جانے کی اجازت مل گئی۔ ہجرت کا مطلب ہے چلے جانا۔ مدینہ کے لوگوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی جان اور مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی حفاظت کریں گے، یعنی کہ لوگوں نے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنی جان اور مال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی حفاظت کریں گے۔ لاسٹ ہے ہمارے پاس مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی اپنی ایک مضبوط حکومت بن گئی، جس کے لیڈر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب ہمارے پاس مکہ سے آنے والے مسلمانوں اور مدینہ کے مسلمانوں جو مکہ سے آئے تھے ان کو مہاجرین کہتے ہیں، جو مدینہ میں پہلے سے رہ رہے تھے ان کو انصار کہتے ہیں، کے درمیان بہت گہری دوستی اور بھائی چارہ قائم ہو گیا۔ اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ کتنے زیادہ پوائنٹس ہیں، تو یہ اسی وجہ سے میں نے لکھی ہیں کہ اب اس میں سے آپ اپنی پسند کے کوئی سے 3 پوائنٹس یاد کر لیں، کوئی سے 3، اور اگر زیادہ آپ کر سکیں تو کوئی سے 4 پوائنٹس کر لیں۔ یہ سارے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے میں نے 1 2 3 4 5 6 پوائنٹس کیے ہیں نا میں نے، اس میں سے صرف آپ کوئی سے اپنی پسند کے 3 پوائنٹس زبانی یاد کر لیں، اور ان کو آپ ایک پیراگراف کی شکل میں بھی لکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، ایسے پوائنٹس بنا کے لکھیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ 4 یاد کر سکتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو 3 یا 4 اپنی پسند کے کوئی سے اس میں سے پوائنٹس آپ یاد کر لیں۔ میں دوبارہ آپ کو اسکرول اپ کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ لیں، ویڈیو کا اسکرین شاٹ لے لیں آپ ساتھ ساتھ، 1 2 3 اور یہ ہمارے پاس 4 5 6، ان میں سے اپنی پسند کے کوئی سے آپ 3 کر لیں، اور اگر زیادہ ہے تو 4 یاد کر لیں، 6 یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کو بس چوائس دی ہے کہ آپ کو جو سے آسان 3 پوائنٹس لگیں وہ آپ یاد کر لیں، 3 یا 4۔ آگے سرگرمیاں برائے طلباء، کمرہ جماعت میں بیعت عقبہ کی شرائط کو دہرائیں۔ تو بیعت عقبہ اس میں اول اولا اور ثانیہ کی بات ہو رہی ہے، تو ہم اس میں کیا کریں گے، سب سے پہلے جو ہے بیعت عقبہ کی شرائط کی دہرائی۔ بیعت عقبہ اولا، پہلے ہم اولا کی شرائط کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے، ہم کسی کا مال چوری نہیں کریں گے، ہم اپنی اولاد کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ بریکٹ والا نہیں آپ لکھیں گے جیسا کہ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، ہم کسی پر جھوٹا الزام یا بہتان نہیں لگائیں گے، یہ بیعت عقبہ کی اولا کی شرائط ہیں۔ ہم ہر اچھے کام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے۔ تو اس میں سے بھی آپ یہ میں نے 1 2 3 4 5 لکھی ہیں نا، کوئی سی 4 باتیں جو ہیں آپ لکھ لیں۔ اور آگے ہمارے پاس بیعت عقبہ ثانیہ، دوسری بیعت کی شرائط، ہم ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں گے، بریکٹ والا صرف سمجھانے کے لیے، یاد کرنے کے لیے نہیں، سنیں گے اور مانیں گے۔ ہم تنگی ہو یا آسانی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں گے، ہم لوگوں کو اچھے کاموں کا کہیں گے اور برے کاموں سے منع کریں گے، ہم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے اور ہمیشہ سچ بولیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں گے تو ہم ان کی بالکل اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے بال بچوں اور جان کی کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے دونوں آپ کو بتا دی، اس میں سے اپنی پسند کے آپ 3 یا 4 پوائنٹس کر سکتے ہیں، 3 کر لیں جو ایوریج اسٹوڈنٹس ہیں، اور اگر آپ 4 کر سکتے ہیں تو 4 کر لیں۔ یہ بیعت عقبہ اولا، اس کی شرائط ہیں 1 2 3 4 5، اس میں سے اپنی پسند کی 3 کر لیں یا 4 کر لیں، 3 کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، 4 کر لیں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا، ادروائز 3 کافی ہیں۔ اسی طرح بیعت عقبہ ثانیہ، اس کے اندر بھی میں نے آپ کو 1 2 3 4 5، تو اس میں سے بھی 5 میں سے آپ کوئی سی 3 اپنی پسند کی یاد کر لیں یا 4 کر لیں، کافی ہیں۔ تو اب ہمارے پاس بیعت عقبہ میں شامل 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموں کا چارٹ بنائیں۔ بیعت عقبہ میں شامل 6 صحابہ کرام، تو بیسیکلی یہ صحابہ کرام کے نام آپ کو یہ مل جائیں گے، جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر تھا ہمارے پاس حضرت جو ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 3 صحابہ کے نام تو ہمیں کتاب میں مل رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو فی الحال تو میں کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ میں نے آپ کے لیے 6 نام لکھے ہیں، آپ ان کو ایک نظر دیکھ لیں۔
تو آج کی اس ویڈیو میں ہم باب صوم کے سبق نمبر 2 کو حل کیا. یہ ہمارے پاس باب صوم ہے جس کا آج ہم نے سبق نمبر 2 حل کیا. اگلی ویڈیو میں ہم سبق نمبر 3 کو حل کریں گے. اگر آپ میرے چینل پر نئے تھے یا ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ٹیپ کر لیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا. ملیں گے اگلی ویڈیو میں ہوں محمد حارث. اللہ حافظ.